السلام علیکم۔ اے میرے ہموطنوں، عزیزوں، پاکستانیوں، مسلمانوں، آج میرا یہ پیغام ہے۔ میں تو دین اسلام کے لیے تبلیغ کرتا ہوں، نہ میں کسی ریٹنگ کے لیے کرتا ہوں، نہ مجھے آپ لائک کریں، نہ مجھے کچھ کہ میرا میسیج سن لیا کرے بس۔ میں میسیج دیتا ہوں، پیغام اللہ تعالیٰ کا دیتا ہوں کہ میرا نبی، میرا اللہ جو کہتا ہے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ میں نہ دین بہت بڑا دین عالم دین نہیں ہوں، میں ایک ادنا سا اللہ کا سپاہی ہوں، اللہ کا ایک درویش ہوں۔ میں نے جو سنا، میری اب 60 سال سے زیادہ عمر ہو گئی ہے، میں نے جو دیکھا آج تک اپنے ملک کے اندر ہوتا ہوا وہ بتا رہا ہوں، وہ بتاؤں گا، غلط بیانی نہیں کروں گا۔ میں کسی لیڈر کو برا نہیں کہتا، سب سے بڑی بات تو یہ ہے، میرے لیے سب بہت افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان عہدوں پہ لایا تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے اچھے کام ہی کروائے۔ جو اس وقت مشکلات مسلمانوں کو ہے بہت بڑی ہیں۔ اگر حدیث قرآن کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ چیزیں ملیں گی۔ یہ ملا حضرات کا کام ہے آپ کو بتانا کہ فیوچر میں کیا ہونا ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے تھے کہ فیوچر میں کیا ہونا ہے، آخر میں کیا ہونا ہے ہمارے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی آئے، جتنے پیغمبر آئے، وہ ایک قبیلوں کے اوپر آئے، مخصوص قبیلے تھے، ان کے اوپر ایک نبی آیا، 2 نبی آئے، یعنی ایک وقت میں 2 پیغمبر بھی آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آئے، یوسف علیہ السلام بھی آئے، داؤد علیہ السلام بھی آئے، یعنی بہت نبی آئے، اور سارے آئے اسرائیل کے اندر ہی اترے، تمام فلسطین کے اندر ہی سب کا ظہور ہوا، وہیں آئے، اور عیسیٰ بھی وہیں آئے۔ ہسٹری ہماری ملتی ہے جا کے سب کے ساتھ ہی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رسالت فرما گئے تو وہ عمر نے بیت المقدس میں چڑھائی کی۔ پہلے ترکوں کا ہولڈ تھا پوری دنیا کے اندر، اسلام کا ہولڈ تھا، آدھے بر اعظم پہ ترک کی حکومت تھی۔ ترک کے بعد جب مسلم پہ زوال آیا تو ترک ختم ہوئے تو لاکھوں مسلمان کٹ گئے، قتل ہو گئے۔ اسپین کے اندر کے اس سائڈ کے اندر ایک ملک تھا، وہاں لاکھوں مسلمانوں کی قبریں ہیں۔ برطانیہ نے ہولڈ کر لیا ترک عثمانیہ کے بعد۔ جب برطانیہ نے ہولڈ کر لیا، اس نے ہندوستان پہ ہولڈ کر لیا، اس نے ترکوں پہ ہولڈ کر لیا، اس نے اسرائیل فلسطین کے اوپر بھی ہولڈ کر لیا، تمام ہولڈ کر لیے۔ عمر کا ایگریمنٹ تھا فلسطین کے اندر اسرائیلی نہیں رہیں گے، بیچ میں بیت المقدس بھی تھا، سب کچھ تھا۔ مان لیا یہودیوں نے، ٹھیک ہے جی ہم نہیں رہیں گے، وہ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے، کیونکہ حقیقت تو تھے فلسطین تھا۔ جو ذکر آتا ہے فلسطین کا آتا ہے، اسرائیل کا بھی ذکر آتا ہوگا قرآن میں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کتنی قومیں تباہ کی، اسرائیلیوں کو نہیں تباہ کیا، اللہ تعالیٰ نے آخر تک رکھا، کہ مسلمانوں کی جمائش کے لیے آخر تک رکھا۔ یہ بیچ میں تباہ بھی ہوئے، ہٹلر نے ملین کے حساب سے اسرائیلیوں کو ختم کیا، ہٹلر نے۔ جب برطانیہ کی حکومت آ گئی، اس کا ہولڈ ہو گیا، ترک عثمانیہ ختم ہو گیا، برطانیہ کی حکومت ہو گئی، فلسطین پہ بھی ہو گئی، ہندوستان پہ بھی ہو گئی، اور بہت ملک تھے جن میں برطانیہ کی حکومت ہو گئی۔ کرتے کرتے برطانیہ نے
اپنی چال چل دی اس نے. جب برطانیہ کی حکومت ہوئی تو انہوں نے کہا میں نے فلسطین اسرائیلیوں کو بھی یہاں بسانا ہے اسرائیل کے اندر. اور عمر کا جو ایگریمنٹ تھا اس کو پاش کر دیا, وہ کسی کو دکھایا ہی نہیں. ایسے کشمیر کا بھی کیا تھا برطانیہ نے کہ ڈیش ماری ہوگی اور کشمیریوں کا فیصلہ ہو جائے گا ان قریب. وہ بابا قوم وفات پا گئے, وہ ایگریمنٹ بھی بیچ میں رہ گیا. امریکہ کے اندر لکھا گیا کہ ایسے ایسے مسلمانوں کی ریش ماری ہوگی اور کشمیر آزاد کر دیا جائے گا. یہ بھی بات ختم ہو گئی. اب رہ گیا فلسطین والا مسئلہ. فلسطین کے اندر بڑی بڑی مقدس چیزیں تھیں ہمارے وہاں. ایک فلسطین کے اندر ایک پتھر تھا جس کے اوپر تمام نبی بیٹھ کے فیصلہ کرتے تھے. ایوب علیہ السلام بھی, یوسف علیہ السلام بھی, اور نبی بھی بیٹھ کے اس پتھر کے اوپر فیصلے کرتے تھے. وہاں ایک مخصوص ان کی مجلس تھی, وہاں بیٹھتے تھے. وہ پتھر اٹھا کے برطانیہ لے گیا اپنے وہاں محل میں. اب اس پتھر پہ بیٹھ کے برطانیہ کی چاش پوشی ہوتی ہے. آج تک بتایا کسی مولوی نے آپ کو کہ بیت المقدس سے پتھر کیوں اٹھا کے لے کے گئے تھے؟ وہاں بڑے بڑے نبی بیٹھتے تھے اس پتھر کے اوپر, یہ لے گئے وہاں. مسئلہ یہ ہے اب کہ برطانیہ, فرانس, اٹلی, ان کا 5-6 ملک ہے, ان کا اتحاد ہے کہ مسلمانوں کو کیسے ہم نے ختم کرنا ہے. انہوں نے شروع ہونا ہے عرب سے. اس میں سعودیہ بھی ہے, اس میں یمن بھی ہے, اس میں جتنے ان کے ارد گرد فلسطین کے ایریا نزدیک ہے نا, سب اس نے لینے ہیں. اگر ہم لوگ اسی طرح خاموش رہیں گے تو وہ لے لے گا. مسئلہ تو یہ ہے کہ اب کیسے روکا جائے. روکا تب بھی جا سکتا ہے اگر ہم مسلم امت اکٹھی ہو جائے اور برطانیوں کو بھی کہیں بھائی آنکھیں کھولو, یہ جو تم جمیلہ کھڑا کر گئے ہو مسلمانوں میں, اس کو ختم کرو. اور وہ تو ختم نہیں ہونا جب تک کہ جنگ نہ ہو. پہلے نمبر پہ فلسطین کو ختم کرنا ہے, دوسرے نمبر پہ عربوں کو ختم کرنا ہے, تیسرے نمبر پہ پاکستان آ جاتا ہے جو ایٹمی پاور ہے. اس کو انہوں نے پلاننگ کے حساب سے ایسا گھیرا ڈالا ہوا ہے. ایک طرف سے افغانستان کو فنڈنگ کر رہے ہیں وہ, ایک طرف سے انڈیا کو فنڈنگ کر رہے ہیں کہ بھئی ان کے ملک کے اندر ان کو ترقی مت کرنے دو. اگر پاکستان ترقی کر گیا تو مسلم پوری دنیا پہ پاکستان چھا جائے گا مسلمانوں میں. یہ ان کی پالیسی ہے, یہ میں نہیں, بھی ان کی پالیسی ہے کہ پاکستان کو کیسے, اب کس روپ میں انہوں نے اپنے بندے چھوڑے ہوئے ہیں, لیڈروں کی شکل میں چھوڑے ہوئے ہیں. بڑے بڑے نامور لیڈر ہیں جو اسرائیل کے پیروکار ہیں. ایسے تو مسلمان ہیں, وہ بتاتے تو مسلمان ہیں. میرے ملک میں نئے سے نیا سٹنٹ نکلتا ہے, نیا سے نیا سٹنٹ نکلتا ہے کہ پاکستان کو کسی طرح کامیاب نہیں ہونے دینا, کسی حال میں پاکستان کو اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہونے دینا. اگر پاکستان پاؤں پہ کھڑا ہو گیا, کشمیر کا بھی فیصلہ ہوگا, فلسطین کا بھی فیصلہ ہو جائے گا. یہ آپ کو میں دعوے سے لکھ کے کہتا ہوں. میری فوج دنیا کی نمبر 1 فوج ہے. نہ اسرائیل لڑ سکتا ہے, کوئی دنیا کا ملک نہیں لڑ سکتا میری فوج کے ساتھ. اگر آج ملک کے اندر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں, ہماری فیکٹری چلتی ہیں, ہمارے ملک میں کاروبار رواں ہو جاتا ہے, انڈیا کی ضرورت نہیں ہے کہ آگے وہ سانس بھی لے جائے. ہماری بدقسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لیڈر ہمیں ایسے دیے ہوئے ہیں جو کسی روپ میں بھی ہمارے سامنے ہیں. شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں, وہ طالبان بھی شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں. میرے 40-70 بندے مار دیے انہوں نے, بے گناہ لوگ مسافر جاتے ہوئے
گولیاں چلا کے مار دی ہیں. کیا ہے؟ کون ہے یہ؟ انڈیا ہے. اے مسلمانوں، انڈیا ہے. وہ فنڈنگ کرتا ہے، وہ پیسہ خرچ کرتا ہے، ڈالروں میں خرچ کرتا ہے. ہم کو یہاں روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں. ہم پہ میری فوج کیا کرے گی؟ اگر عوام بھی ساتھ نہ دے گی میری فوج کا، یہ پبلک بھی نہیں ساتھ دے گی، تو فوج کا اکیلی کیا کرے گی؟ فوج تب لڑتی ہیں جب فوجوں کے ساتھ حکومت، پبلک ساتھ ہو. ریل شریف کیسے کامیاب ہو گیا تھا؟ وہ شباز شریف کامیاب ہو گیا تھا، ریل شریف کامیاب ہو گیا، زرداری کامیاب ہو گیا. انہوں نے ختم، زیرو کر دیا، دہشت گردی زیرو کر دی. آئے میرے سامنے ٹیبل بیٹھ کے یہ لیڈر جتنے بھی ہیں میرے پاکستان کے، کیا مذاق بنا رکھا میرے ملک کو انہوں نے. اگر نواز شریف ختم کر سکتا تھا، ریل شریف ختم کر سکتا تھا، تو یہ لوگ کیوں نہیں ختم کر سکتے؟ وہ 40-70 آدمی تم لوگوں نے مار دیے ہیں، بے گناہ لوگ مار دیے ہیں. تم کو اللہ غرق کر دے ایسے دہشت گردوں کو. تم کو طالبان کہنے سے بھی شرم آتی ہے. طالبان میں نے کا مطلب ہوتا ہے طالب علم، علم رکھنے والا. میں تمہیں طالبان نہیں کہتا، میں تمہیں ظالم کہتا ہوں. تم لوگ ظالم ہو، تم نے بے گناہ لوگ، بچے، عورتیں مار دی ہیں. میرا ملک کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ جب یہ کامیاب ہونے لگتا ہے جلسہ کر لو، وہ کر لو، وہ کر لو، وہ کر لو. عمران صاحب کیا لینا ہے پاکستان سے؟ اس کو بیچ دے اس ملک کو. تمہارے میں کیا قابلیت ہے؟ پہلے آپ بتائیں عمران صاحب، آپ میں کیا قابلیت ہے؟ آپ کا خاندان بہت اونچا ہوگا، آپ کا بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، مگر آپ سیاست میں آپ بالکل زیرو ہیں. سیاست آپ کو نہیں کرنی آتی، آپ کو گنڈا گردی کرنی آتی ہے. یہ گنڈا گردی کب تک چلے گی آپ کی؟ آپ کو نہیں پتہ آپ کی بھی موت ہو سکتی ہے، کسی ٹائم بھی بلاوا آ سکتا ہے اللہ کی طرف سے. آ جاؤ بھی، اب آپ کی باری آ گئی ہے، میری بھی باری آ سکتی ہے، کسی کی بھی اب باری آ سکتی ہے. روز کچہریاں، روز کورٹ، روز آج دفعہ نہیں لگی، آج وہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا، وہ ہو گیا. میرے ملک کو الجھا کے رکھ دیا لیڈروں تم لوگوں نے. اوے ہماری جان چھوڑ دو، تم کو رب رسول کا واسطہ ہے. تمام لیڈروں کو کہتا ہوں جاؤ اپنے گھروں کو چلے جاؤ، اس پاکستان کو چھوڑ دو. اللہ کی راہ پہ میری فوج سنبھال لے گی. جنرل ضیاء نے حکومت کی، مشرف نے حکومت کی. انڈیا کی ضرورت نہیں تھی ہم سے کوئی بات کر لے. اتنی دہشت گردی ان کے زمانے میں نہیں ہوئی جتنی دہشت گردی اب شروع ہو گئی ہے. اور دہشت گرد تو ہمارے گھر میں ہے، ہماری گودیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی خوف خدا کرو، اس ملک کو چلنے دو، رب رسول کا واسطہ ہے. اگر میں نے اللہ کے درویش نے بد دعا دی تو فنا ہو جاؤ گے، تمام فنا ہو جاؤ گے. میں دعوے سے کہتا ہوں اللہ کے حکم سے، میری بات آج تک اللہ پاک نے رد نہیں کی. میں اس کا بندہ ہوں، اس کا پیارا ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں اپنے رب سے. میں رب رسول کے لیے کرتا ہوں جو کرتا ہوں، میں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کرتا. مجھے رب نے بہت دولت دی، میں نے لاکھوں دنیا لٹائی، عیاشی کی. مجھے 6 بچے رب نے دیے، 3 بیٹیاں 3 بیٹے، سب کی شادیاں کر دی. اب میں سولجر، اللہ کا سولجر بن گیا ہوں. میں اللہ کی خدمت، اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اس غریب عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. مجھے یہی انٹرسٹ ہے. میں اپنی فوج سے محبت کرتا ہوں، اپنی جلسے سے محبت کرتا ہوں، اپنی پولیس سے محبت کرتا ہوں. میں تمام مخلوق سے محبت کرتا ہوں جو میرے اللہ نے بنائی ہے. میں کسی سے فرق نہیں کرتا، نہ آپ لوگوں میں کوئی فرق سمجھتا ہوں. مگر تمہیں کہتا ہوں بہت روپیہ بنا لیا اس ملک سے، ہر محکمے نے بنایا. شہید میرے فوجی ہو رہے ہیں، روز شہید ہو رہے ہیں، روز شہید ہو رہے ہیں، پولیس والے شہید ہو رہے ہیں. تم لوگ تو بستروں میں 20-20 کنال کی کوٹھیوں میں سوتے ہو. اور جاؤ پوچھو ان کو جو 2 مرلے کے گھر میں رہتا ہے، جس کو 2000 روپये بجلی کا بل آیا تھا، 6000 روپیہ. ایک بندے کا 1.5 مرلے کا گھر ہے، اس کو 8000 روپیہ بل آ گیا.
کیا کرے گا یہ ملک, کیسے ترقی کرے گا. اور ہماری جان چھوڑ دو. اور تمام لیڈروں کو میں کہتا ہوں, پی ٹی وی والوں تم بھی سن لو, اور تم بھی کوئی انسان کے بچے بن جاؤ, کوئی دین اسلام کی باتیں کرو. اوے رب رسول کا پیغام پہنچاؤ, رب رسول کا پیغام پہنچاؤ, مت یہ انتشار پھیلاؤ. اسلام آباد بند کر دیں گے, فلانا بند کر دیں گے. اور کیا کیا, یہ 40-100 بندہ مروا دیا ہے. وہ پٹھان ہی مرے ہیں سارے. افسوس مجھے ہو رہا ہے, پٹھان ہے یا پنجابی ہے, مرے تو پٹھان ہے. پہلے پنجابی مرتے تھے, اب پٹھان شروع ہو گئے مرنے, قتل ہونے. پٹھان شروع ہو گئے ہیں. کیا کر چاہتے ہو, کیا کرنا چاہتے ہو اس ملک کے ساتھ؟ یہ دھواں بھی نہیں ختم ہو سکتا. آج میں ایک ٹی وی کو بیان دے گیا, دھواں تب تک ختم نہیں ہو سکتا میرے ملک کے اندر جب تک جتنی گاڑیاں چلنے والی ہیں ہر سال گاڑیوں کا ٹیسٹ ہو. ایک محکمہ بناؤ جو گاڑی کو پرمٹ دے, اس کا انجن چیک کرے, اس کے ویلنگ چیک کرے, اس کا ڈرائیونگ سارا چیک کر کے تو اس کو پرمٹ دے, یہ گاڑی چل سکتی ہے روڈ کے اوپر, اس کا کلر اچھا ہے, اس کا انجن اچھا ہے. تب جا کے ابو دھابی میں کیسے ابو دھابی گاڑیاں چلتی ہیں, سال کے بعد اس کی انشورنس ختم ہو جاتی ہے آٹومیٹک, وہ گاڑی روڈ پہ نہیں چل سکتی. نمبر پلیٹ پہ پر ایک اسٹیکر لگا ہوتا ہے, وہ جو دیکھتا ہے اسٹیکر انٹیلیجنس والا, وہ پیچھے وائرلیس کرتا ہے, اس گاڑی کا نمبر چیک کرو, اس کا پرمٹ چیک کرو. کہتے ہیں ختم ہو گیا, وہ اسی روک کے چلان پکڑا دیتے ہیں 2000 درہم کا, یہ لو چلان بھرو, یہ گاڑی جا کے بند کرو, گاڑی ٹھیک کرا کے پھر روڈ پہ لے کے آؤ. ایسا قانون بناؤ میرے ملک کے اندر. ٹیکس لگاؤ, ان اداروں کو ٹیکس لگاؤ. ہاں جاؤ لگاؤ ٹیکس. یہ عمر ہاسپٹل ہے دل کا, یہ روڈ کے اوپر انہوں نے میرے سے بات کرنے کا 4000 روپیہ لے لیا تھا. صرف بات کی تھی, سٹنٹ وغیرہ نہیں ڈالے تھے, بات کی تھی, 4000 روپے لے لیا. میں کیا ہیروئن بیچتا ہوں؟ میں کیا کرتا ہوں؟ جو گورنمنٹ ہاسپٹل تھا دل والا ساتھ اس نے سٹنٹ ڈالے, 10 روپے نہیں لیے. گورنمنٹ آف پاکستان نے مجھے 3.5 لاکھ روپے پے کیا ہے. اب میں کیا کہوں اس پہ؟ میرے نبی کا فرمان یہاں لاؤ, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احکامات ہیں وہ نافذ کرو, ملک ٹھیک ہو جائے گا. یہ 300 لیڈر 25 کروڑ عوام کے اوپر 300 لیڈر نے بیوقوف بنایا ہوا ہے. 300 لیڈر نے بیوقوف بنایا ہوا ہے. ہم کو ایسے چکی میں پیس رہے ہو تم لوگ, کوئی خوف خدا کرو. اور میاں نواز شریف تھا, سڑکیں بنا گیا, ایٹمی دھماکے کر گیا, بہت کچھ کر گیا وہ, اس کو بھی جیل ہی ملی. بے نظیر کو وقت مل جاتا آج کشمیر علیحدہ ہو جانا تھا. جنرل ضیاء کو وقت مل جاتا کشمیر کب کا بن گیا ہوا تھا. اب ہمارے میں کیا ہو گیا ہے؟ انڈیا اتنا ملوث ہو گیا تمہارے ملک کے اندر, انڈیا جو چاہتا ہے وہی میرے ملک کے اندر ہوتا ہے. ساری فنڈنگ انڈیا کر رہا ہے پٹھانوں کو. یہ تجد گزار ہے پٹھان. اللہ اکبر. ان کی نمازیں, ان کے روزے کہاں گئے؟ قتل مسلمانوں کا کر رہے ہیں. یہاں تو ٹی وی آپ کہہ دیں کہ ہم نہیں کرتے, یہ انڈیا کرتا ہے تو ہم انڈیا کو پٹا ڈال لیں. انڈیا کہتا تمہارے بندے ہیں. اب یہ نیا ایشو چل پڑا ہے, انڈیا کھیلنا نہیں چاہتا. وہ کھیلنا اس لیے نہیں چاہتا کہ تم میں اتنی قابلیت نہیں ہے. اسے ثابت کر کے رکھ دیا کہ تم دہشت گرد ہو. وہ باننا چاہتا موتی 3 کتنے سالوں سے موتی آ رہا ہے. کیوں آ رہا ہے؟ وہ صرف ہمارے لیے آ رہا ہے, کسی اور پارٹی کو نہیں آنے دے رہا. اس کو پتہ ہے باقی پارٹیاں پاکستان کی ہمدردی کرتے ہیں, اس لیے موتی کو کامیاب کر کے لاتے ہیں ہمارے سر پہ اوپر کہ موتی اب تھوڑا کام باقی رہے گا پاکستان کا, یہ بھی مکمل کرو تو پھر سیٹ چھوڑنا, اس سے پہلے سیٹ مت چھوڑنا. یہ امریکہ کی پالیسی ہے, یہ نصارہ کی پالیسی ہے, یہ ان کی پالیسیوں کے اوپر چل رہا ہے انڈیا. انڈیا کے اندر کتنی مسجدیں شہید کر دیں, کتنی مسجدیں شہید کر دی مسلمانوں. کہاں گیا تمہارا ایمان؟ بابری مسجد شہید کر دی, اور کئی مسجدیں شہید کر دی. میرے عرب کیا کر رہے ہیں؟ دبئی میں مندر بنوا رہے ہیں, ابو دھابی میں مندر بنوا رہے ہیں,
کیا شیخ زاید کے ہوتے ہوئے کیوں نہیں مندر بنے، اور لیڈروں کے ٹائم پہ کیوں نہیں مندر بنے، اب کیوں مندر بن رہے ہیں؟ کیا لگا ہوا ان کو، کیا لگا ہوا ہے؟ انڈیا سے کیا مفاد ہے؟ جو انڈیا کے پاس ہے اس سے زیادہ تو ہمارے پاس ایٹم طاقتور ہے۔ کوئی خوف خدا کرو، عربوں کو بھی چاہیے کہ تمہاری مسجدیں شہید کر رہے ہیں، اور تم دین اسلام، تم ان کو منع بھی نہیں کر سکتے، انڈیا سے ڈرتے ہو، ان کے مندر ختم کرو۔ وہ کبھی کہتا ہے میں نے میچ نہیں کھیلنا، جوتے مارو ان کو، بولو ہم نے نہیں کھیلنا تمہارے ساتھ۔ انڈیا میچ نہ کھیلے گا پاکستان مر جائے گا؟ ہمیں نہیں چاہیے تمہارے ساتھ میچ کھیلنا، ہم تو تمہارے ساتھ سلام دعا لینے کو بھی تیار نہیں ہیں، تو میچ کی بات کرتا ہے؟ تو اپنی پالیسی پہ قائم رہے، ہم دیکھتے رہے یہ کیسے سہولت کار ختم کرتے ہیں۔ اب ان کی باری ہے سہولت کاروں کی، ایک ایک کو گھر سے نکال کے ماریں گے، اب نہیں چھوڑیں گے۔ یہ جو اتنے بندے معصوم مار دیے نا تم لوگوں نے، پٹھان وغیرہ، یہ جو پہلے اور بات تھی اب کوئی اور بات ہو گئی۔ کے پی کی گنڈا صاحب کو بھی میں کہتا ہوں کہ آپ کو بھی کوئی خیال کرنا چاہیے۔ اب تو پٹھان بھائیوں کا قتل شروع ہو گیا ہے، جہاں سے ووٹ لینے آپ لوگوں نے وہاں سے بندے بندے شروع ہو گئے ہیں۔ کوئی خوف خدا کرے، میرے ملک کے اندر بارے میں سوچیں۔ اسرائیل کی بہت بڑی چال ہے، اے مسلمانوں، وہ بڑھتا ہی چلا جائے گا، بڑھتے ہی چلا جائے گا، بڑھتے ہی چلا جائے گا، بڑھتے ہی چلا جائے گا۔ کیا بند ہو گئی جنگ انڈیا اسرائیل فلسطین کی؟ روز 100 بندہ مر رہا ہے، وہ بمباری پہ بمباری کیے جا رہا ہے، اس کو کوئی پٹا ڈالنے والا نہیں ہے۔ یہ اوپر سے کہتے ہیں کیس ہو گیا، اس کے اوپر کیس ہو گیا، اب اس کو ریسٹ کر لیں گے۔ کب ریسٹ کر لیں گے؟ جب تمام فلسطین مر جائیں گے، سب شہید ہو جائیں گے، تب اس کو روکیں گے۔ اس نے پھر مصر کی طرف بھی بڑھنا ہے، اس نے پھر کویت کی طرف بھی بڑھنا ہے، اسرائیل نے اس نے سعودیہ کی طرف بھی بڑھنا ہے، اس نے ہر طرف بڑھنا ہے۔ اس کو پٹا ڈالو۔ ابھی پاکستان کے جنرلوں سے مل جل کے بیٹھ کے ایک فوجی معاہدہ کرو۔ عربوں کو میں کہتا ہوں جنگی معاہدہ، ایٹمی معاہدہ، سارے ایٹمی کر لو پاکستان سے معاہدے، لیڈروں سے نہیں، فوج سے ایگریمنٹ کرو، فوج کرے۔ یہ میرا کہنے کا مقصد ہے۔ یہ جو سیٹ اپ بیٹھا ہوا ہے نواز شریف کا، یہ مریم کا، شہباز شریف بڑے اچھے کام کر رہا ہے، اللہ پاک کامیاب کرے۔ جنرل صاحب بھی بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کو کامیاب کرے، میری ایجنسیوں کو کامیاب کرے، میری پولیس کو کامیاب کرے۔ اور یہ دہشت گردی کے اوپر میاں صاحب جیسے نواز شریف نے زرداری نے کیا تھا، اس طرح کا سیٹ اپ بنا کے چلائے کہ یہ فوج نہ آئے۔ فوج آئے گی تو ان کو پتہ ہے کہ ہم پکڑے جائیں گے بیچ میں۔ جتنے ان کے سہولت کار ہیں، بڑے بڑے بندے ہی سہولت کار ہیں، میں تو نہیں، ہماری تو حیثیت ہی نہیں ہے، ہمیں جذبہ ہی ہے، ہم لڑ سکتے ہیں۔ اور انڈیا کے یہ ترلے مارنے بند کرو کہ میچ کھیلو، میچ کھیلو، میچ کھیلو۔ ہم نہیں کھیلتے ہندوؤں سے میچ، ہم مسلمان ہیں، پاک قوم ہیں، ہم نہیں یہ گائے کا پیشاب پینے والے، ہم ان سے میچ کھیلے؟ کیوں کھیلے؟ ہم نہیں کھیلتے میچ۔ اگر آپ میچ کھیلیں گے تو میں پوری قوم کو کہوں گا کہ پورا پاکستان ہی سیز کر دو۔ یہ کیا ہوا کہ ہم ترلے کر رہے ہیں آ جاؤ آ جاؤ؟ اس کو معلوم ہے میچ ہوگا، پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے، وہ اس کی فنڈنگ اس کا کام ہے، ہمیں نقصان پہنچانا، وہ پہنچا رہا ہے۔ میری طرف سے اتنا ہی ہے۔ میری پاک آرمی اور جو شہید ہو گیا، اللہ میں ان کو گھر والوں کو صبر دے اور ان کو سب کو جنتوں میں کر دے۔ اور طالبان کو میں کچھ نہیں کہتا، طالبان نے تو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، ہمیں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ افغانستان سے نہ انڈیا سے۔ انڈیا افغانستان ایک ہی ہے، اسرائیل ایک ہی ہے، اسرائیل باہر نہیں ہے، سائڈ میں بھی اسرائیل، رائٹ میں ہر طرف لیفٹ رائٹ اسرائیل چھایا ہوا ہے ہمارے ملک کے اندر۔ میری طرف سے اتنا ہی ہے، پاکستان زندہ رہے، اللہ پاک اس کی حفاظت کرے، اور میری فوج، میرے جنرلوں کو اللہ میاں ہدایت دے اور ان کو سوجھ بوجھ دے کیسے یہ نپٹنا ہے
مشکلوں سے، اور ڈی چونک والوں کو بھی اللہ میاں ہدایت دے کہ بس کرو بھائی، یہ کوٹ ٹائیں لگا کے نا آ جانا. آج یہ کہہ دیا ہے مسز عمران نے، آج یہ کہہ دیا ہے، کبھی کسی پہ الزام کبھی کسی پہ الزام. یہ بری بات ہے. عمران صاحب آپ کو بھی کہنا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ پہ اثر نہیں ہوتا، آپ ضدی ٹائپ آدمی ہیں. میں ہی شخص تھا جس نے کہا تھا اندھیرا آ گیا. اب جس دن میں نے کوئی اور لفظ کہہ دیا تھا وہ بھی ثابت سچا ہو جانا ہے. میرا کہنے کا مقصد ہے بچو مجھ سے. میں اگر کوئی ایسے بات نہ کر جاؤں، اللہ پاک میرے منہ سے ایسی بات نہ نکلوا دے جو نقصان دہ ہو. میں ٹرمپ کا بھی بتا دیتا ہوں آپ کو. میں نے کہا تھا ٹرمپ جیتے گا. امریکہ کا زوال شروع ہو چکا ہے. اب ان قریب آپ امریکہ کا بھی سن لیں گے. یہ میں نہیں کہتا، اے حکم اللہ ہی سے ہے سارا کام. امریکہ بھی زوال میں آ جائے گا. جتنا اس نے قتل کروا دیے نا، وہ اسلحہ دے رہا ہے. امریکہ کی باری آ گئی ہوئی ہے. ایک گولی تو کان سے گزر ہو کے نکل گئی نا ٹرمپ کے، اب نہیں کان سے گزرے گی، اب کسی اور جگہ سے گزر جائے گی. یہ حکم ربی سے ہوگا، یہ اللہ پاک کی طرف سے ہوگا. ظلم کرو گے تو ظلم ہوگا، یہ تو سیدھی سی بات ہے. ٹرمپ صاحب آپ بہت بڑی پالسی پہ چل رہے ہیں. گاڈ نے آپ کو بچایا. آگے کوئی خوف خدا کرو مسٹر گاڈ. یہ کیا کر رہے ہو تم کو بھی اپنی موت بھولی ہوئی ہے. میری طرف سے پاکستان زندہ باد سدا قائم و دائم رہے. میرے دل میں جو تھا میں نے کہہ دیا. میں رب رسول سے اللہ سے ڈرتا ہوں، میں ان لیڈروں میڈروں سے نہیں ڈرتا. مجھے خوف خدا ہے. میرے دل میں بات تھی کہ ہماری ایک انڈیا سے پتھر بھی لے گیا ہوا ہے بہت بڑا اٹھا کے. ہیرے جواہرات تھا، ایک بہت بڑا پتھر تھا، وہ بھی میوزیم میں رکھا ہوا اس نے اپنے ادھر. برطانیہ نے ترکوں کی حکومت کر کے ختم، تو بعد میں برطانیہ آ گیا. برطانیہ نے ایسے شوشے چھوڑے ہیں. کشمیر کا بھی اس نے ایسا شوشہ چھوڑا ہوا ہے، وہ آج تک وہ نہیں حل ہو رہا. ہزاروں کشمیری بھی شہید ہو گئے، کچھ نہیں کر سکے. میری طرف سے پاکستان زندہ باد سدا قائم و دائم رہے. اللہ پاک اس کی حفاظت کرے. پاکستان زندہ باد.